السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 13 آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف ہماری چل رہی ہے، 2 پاروں میں آتی ہے سورہ یوسف۔ کچھ حصہ اس کا 12ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ 13ویں پارے میں ہے۔ احسن القصص ہے، بہترین قصہ جسے قرآن نے بہترین قرار دیا ہے، تو اس سے زیادہ بہترین اور کون سا قصہ ہو سکتا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں ہیں، 7 خشک بالیاں ہیں، 7 سبز بالیاں ہیں۔ بہرحال اس کی تعبیر کے لیے اس شخص نے یوسف علیہ السلام کا پتہ بتایا جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا تذکرہ بادشاہ سے کرنا۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے کہا خواب کی تعبیر تو ضرور بتاؤں گا، پہلے جا کے بادشاہ سے پوچھو ما خطبکن اذا راوتن یوسف عن نفسہ۔ ان عورتوں کا تو حال بتائیں پہلے کہ کیا حال ہے جنہوں نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ تو وہ آدمی واپس آتا ہے، عورتوں سے پوچھا جاتا ہے، عورتیں اعتراف کر لیتی ہیں کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ ایون کہ عزیز کی بیوی بھی کہہ اٹھی کہ اب حق کھل چکا ہے، میں نے ہی یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور وہ سچا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام پھر اس پہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کرنے کی میری غرض یہ تھی کہ عزیز کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ بھی کہ آپ کی قدر و منزلت عزیز کو پتہ چل جائے، اسے احساس ہو جائے کہ یوسف کس پائی کے آدمی ہیں اور اس نے انہیں کہاں بند کر رکھا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام اس موقع پہ جو بات کرتے ہیں وہاں سے 13واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں کچھ اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے۔ امارہ، نفس امارہ اسے کہتے ہیں، وہ نفس جو برائی پہ اکساتا ہے، جو برائی کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے، وہ ہوتا ہے نفس امارہ۔ اور نفس کی ایک ٹائپ ہوتی ہے نفس لوامہ، جو ملامت کرتا ہے۔ جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے یا کوئی برا کام کرنے لگتا ہے تو اب اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے جو اسے ملامت کرتی ہے کہ نہیں یہ تم غلط کر رہے ہو، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ اور یہ ہے نفس امارہ، امر سے حکم دینے والا، جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور ایک تیسری قسم ہوتی ہے نفس کی، نفس مطمئنہ، وہ نفس جو برائی پہ کبھی مطمئن ہو ہی نہیں سکتا، اسے حق اور سچ اور نیکی پر ہی اطمینان ملتا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورہ فجر کے اینڈ پہ آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو وہ نفس مطمئنہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں شامل کریں گے، جنت میں داخل کریں گے، راضی راضی، خوشی خوشی، جسے اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کے پاس آ جا۔ تو یہ نفس کی 3 قسمیں بھی یاد رکھیں۔ اور یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں اپنے نفس کو کچھ بری نہیں کرتا، نفس تو برائی پہ اکساتا ہی ہے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ ہر انسان کا نفس اسے برائی کی طرف لازماً مائل کرتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر ہی ایک اور تھانے دار بھی بیٹھا ہوتا ہے جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، نفس لوامہ بھی کہتے ہیں، جو اسے ملامت کرتا ہے۔
ہاں، کون بچ سکتا ہے اس نفس امارہ کے اکسانے پر بھی؟ برائی سے کون بچ سکتا ہے؟ اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہی ہو جائے. اللہ ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، اس پہ وہ رحم کرے تو وہ پھر بچ جائے گا. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں. اتنا عرصہ جیل میں گزارا، بالکل جیسے ہوتا ہے نا انسان بھٹی میں تپ کے کندن بنتا ہے، تو یوسف علیہ السلام بھی اب کندن بن چکے تھے. پہلے ہی اللہ کے وہ تو چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، مخلص تھے، محسن تھے، تو اب اتنا عرصہ یہ جو ریاضت کاٹی ہے اب تو کچھ اور ہی بن گئے تھے. اور بادشاہ کہتا ہے اِنَّکَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِینٌ امین، آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت والے ہیں، آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی عہدہ لینا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی صلاحیت ہے، آپ کوئی کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پیش کریں. جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ، ظاہر ہے وہ خواب بھی بادشاہ کا ان کے سامنے تھا، ملک کے اندر جو کیفیت پیش آنے والی تھی اور یوسف علیہ السلام کے اندر یہ صلاحیت بھی تھی کہ وہ اس کو ہینڈل کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے، کیونکہ میرے اندر حفاظت کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور میرے پاس علم بھی ہے. انی حفیظ علیم. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کر دی. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. یتبوأ منہا حیث یشاء، یہ جو ہے کہ ملک میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، مطلب اس کا یہ کہ پوری سرزمین مصر اب اس کی تھی، اس کی ہر جگہ اس کی اپنی جگہ تھی، کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جس سے اسے روکا جا سکے. یہ اس کا تسلط تھا، اس کا ہماگیر اقتدار تھا جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک پہ عطا کیا تھا. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم محسنین کا، نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. پھر محسن کا لفظ تیسری دفعہ آیا ہے یوسف علیہ السلام کے لیے. ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. اب بیچ میں 7-8 سال کا گیپ ہے جو یہاں پہ سکپ کر کے آگے بات کی گئی ہے. اب یوسف علیہ السلام کام کرتے رہے وزیر خزانہ کے طور پہ، اور جس طرح سے انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ بالیوں کے اندر ہی غلے کو چھوڑا جائے گا اور ضرورت کے تحت ہی نکالا جائے گا. تو مصر میں ہر جگہ قحط پڑ چکا تھا، لیکن مصر کے لوگوں کے پاس ابھی بھی غلہ تھا، اور ادھر ادھر سے بھی لوگ غلہ لینے کے لیے مصر میں ہی آتے تھے. اور ان کو ایک جیسے ہوتا ہے نا، ایک سسٹم بنایا ہوا ہوتا ہے، راشن سسٹم ہوتا ہے، گھر میں کتنے افراد ہیں اتنے لوگوں کا ہی غلہ ان کو ملتا تھا، تو لوگ اس طرح غلہ لینے ان کے پاس آتے تھے. وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر آئے. فدخلوا علیہ، اور اس کے پاس حاضر ہوئے. فعرفہم وہم لہ منکرون، اس نے انہیں پہچان لیا، یعنی یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا اپنے بھائیوں کو، لیکن بھائی جو تھے وہ اس سے ناآشنا تھے. وہم لہ منکرون، وہ اس سے ناآشنا تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ یوسف ہی ہے، کیونکہ جب انہوں نے چھوڑا تھا بھائی تو ظاہر ہے جتنے بڑے ہونے تھے وہ بڑے ہی تھے اور اسی ویسی ہی شکل و صورت تھی. اور یوسف علیہ السلام
ابھی لڑکپن میں تھے جب گئے ہیں اور اب جوان ہو گئے تھے، تو اب ان کی شکل صورت اس طرح کی نہیں تھی، تو بھائیوں نے ان کو پہچانا نہیں۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا، سب اس سے دیکھو یہ پہلے نہیں بتایا گیا، یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تھے، ارد گرد سے لوگ آتے تھے اور ان کو اس حساب سے غلہ ملتا تھا، جس حساب سے انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ جتنے گھر کے افراد ہیں اتنے لوگوں کا غلہ ان کو دیا جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی جب غلہ لینے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا غلہ تیار کرا دیا، ان کا سامان ان کے لیے تیار کرا دیا۔ اب جب وہ لے کے جانے لگے تو چلتے وقت ان سے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ تم اپنے سوتیلے بھائی کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ ہو سکتا ہے کہ جیسے افراد پہ ہی غلہ ملتا تھا کہ اتنے افراد ہیں گھر میں تو ان کو اس حساب سے غلہ ملے گا، تو انہوں نے بھی کہا ہوگا، بتائی ہوگی کہ ہمارے ایک بھائی بھی ہے، ایک والد بھی ہیں جو گھر میں ہیں، وہ ان کا بھی حصہ مانگتے ہوں گے، تو اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ تمہارے والد تو ٹھیک ہے نہیں آ سکتے، ان کا تو عذر ہے کہ وہ بہت بوڑھے ہیں اور نابینا ہیں، مگر بھائی کے نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت تو میں تمہاری زبان کا اعتبار کر لیتا ہوں، تمہیں غلہ دے دیتا ہوں تمہارے بھائی کا بھی، مگر آئندہ اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے پھر تم پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا اور تمہیں یہاں سے کوئی غلہ نہیں ملے گا۔ تو پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا۔ کہا دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں؟ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، اور میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں، اگر تم اسے نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پہ راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ کہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پہ کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس کیا ہوا مال پہچان جائیں گے اور اس فیاضی پر وہ احسان مند ہوں گے اور پھر دوبارہ بھی واپس آئیں گے۔ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، تاکہ وہ دوبارہ بھی پھر آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے غلہ لے کر تو جا کے کہا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا لہ لحافظون۔ ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے روک دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دینا تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ باپ نے جواب دیا کہ میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ بہترین محافظ تو اللہ ہی ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے نا، اللہ خیر حافظا۔ بچوں کو بھیجتے ہوئے، کہیں کسی سفر پہ نکلتے ہوئے، کہیں حفاظت کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے، جیسے یوسف علیہ السلام کے والد نے اپنے بچوں کی حفاظت کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے کہا تھا، تو ہم بھی یہ آیت ایسے موقع پہ پڑھ سکتے ہیں کہ بہترین محافظ ہے اللہ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ یہ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر یعنی ایک اونٹ کا وزن اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ذالک کیل یسیر قال لن ارسلہ معکم۔ والد نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھے
پیمان نہ دو، عہد نہ دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے. ڈرے ہوئے تھے نا، پچھلا ایکسپیرینس تھا، یوسف علیہ السلام کو کھو چکے تھے، اب وہی بھائی ہیں اور وہی یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین ہیں. کیسے اعتبار کرتے؟ کہنے لگے نہیں، میں نہیں بھیجوں گا، تم مجھے پختہ عہد دو، ایمان دو، پھر واپس ضرور میرے پاس لے کے آؤ گے. اللہ یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ، وہ تو ایک الگ بات ہے کہ سارے کے سارے ہی اگر کہیں گھیر لیے جاؤ یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو وہ الگ بات ہے. جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. یہ جو تم نے عہد کیا نا مجھ سے کہ ہم ضرور بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے، اس پر اللہ نگہبان ہے. قال اللہ علی ما نقول وکیل. پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے جانا. مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو بچا تو نہیں سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرنا چاہیے. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. سب لوگ اسی پہ بھروسہ کریں. لیکن اس کے باوجود بھی ایک دل میں ہوتی ہے نا بات کہ 10 بیٹے میرے اکٹھے جا رہے ہیں، ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے. نظر بھی لگ جاتی ہے لوگوں کی، پتہ نہیں ذہن میں جو بھی بات ان کے آئی ہوگی، اور یہ بھی سوچا شاید ہو کہ جب ایک ہی جگہ سے سب اکٹھے جائیں گے اور لوگ یہ بھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی برے ارادے سے آئے ہیں. بہرحال اللہ بھی فرماتے ہیں کہ بس ایک خیال تھا یوسف کا، اس سے کچھ ہونا تو نہیں تھا. تو ایک ان کا تھا، ایک ان کے دل میں یہ بات تھی جو انہوں نے کہہ دی. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ. پھر جب وہ داخل ہوئے اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے، تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتی. تو اس طرح کرنے سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. جو اللہ کی مشیت ہے وہ تو ہو کے رہنی ہوتی ہے. ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ. یہ لوگ جب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتایا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا. اب تو ان باتوں پر غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہو سکتا ہے بھائی نے بھی بتائی ہوں باتیں، اس نے بھی کہا ہو کہ میرے ساتھ یہ لوگ اچھا سلوک نہیں کرتے رہے اور سوتیلے بھائی تھے. اس ملاقات میں ہو سکتا ہے بنیامین نے یہ باتیں بدسلوکیاں جو بھائیوں کی تھیں وہ بتائی ہوں، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو تسلی دے رہے ہوں کہ اب تم میرے پاس ہو، اب تم ان ظالموں کے پنجے میں تمہیں دوبارہ نہیں بھیجوں گا. ہو سکتا ہے اسی موقع پہ دونوں بھائیوں نے یہ بھی طے کر لیا ہو کہ اب بنیامین کو مصر میں روکنے کے لیے کیا تدبیر کی جائے گی. اور یوسف علیہ السلام ابھی مثلاً اس بات پہ پردہ ہی پڑا رہنے دینا چاہتے تھے کہ اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کو پہچان لیں. اور جب کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے، اب جانے لگے تھے، جو پلاننگ کرنی تھی یوسف علیہ السلام نے وہ دل میں سوچ لی ہوئی تھی. اب ان کے جانے کا ٹائم ہوا، اب جو غلہ لینے وہ آئے تھے ان کا وہ غلہ ان کے اس پہ اونٹوں پہ لادنے کا وقت آیا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. جعل السقایۃ فی رحل اخیہ. سقایا پانی پینے کا پیالہ. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. اے قافلے والو تم لوگ چور ہو.
انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ ماذا تفقدون؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا۔ پیمانہ یعنی وہ پیالہ جس سے وہ جو ماپنے کے کام آتا ہے۔ ان کے جمعدار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے 1 اونٹ کا انعام ہے، یعنی 12 شتر، 1 اونٹ غلہ اس کو انعام ملے گا، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین، اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو پھر چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، یعنی باقی 10 بھائیوں کی جو تھے سامان تھے لدے ہوئے، ان کی بوریاں جو تھیں، ان کے تھیلے جو تھے، ان کی تلاشیاں لینی شروع کی، اور سب سے آخر میں پھر اپنے بھائی کے تھیلے سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ایک علم رکھنے والے کے اوپر ایک اور صاحب علم ہے، یعنی ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ کتنا بھی انسان دنیا میں علم حاصل کر لے لیکن کوئی نہ کوئی اس کا بھی استاد ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور یہ درجہ بدرجہ معاملات چلتے ہی رہتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں علم کے میدان میں۔ اور پھر ان سب سے بڑھ کے ایک اوپر تو علیم ہے ہی، وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، تھے نا چھوٹے لوگ، چھوٹے ذہن کے لوگ، کہنے لگے اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اس بات کو یوسف پی گئے، اپنے دل میں چھپا گئے، سن لی ان کی بات، سن کر ضبط کر گئے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، میرے منہ پر مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک انسان پاتے ہیں۔ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، آپ تو محسن ہیں، اس کو چھوڑ دیں، اس چھوٹے بھائی کو، اس نے اگر چوری کی ہے، اس کا بھائی بھی ایسا ہی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی، لیکن ہم اسے یہاں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، ہم اس سے عہد کر کے آئے ہیں کہ ہم اس کو واپس ضرور لائیں گے، آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اس کو جانے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ تو یہاں یہ نہیں کہتے کہ جس نے چوری کی ہے اس کو چھوڑ کر ہم دوسرے کو کیوں رکھیں، یہ دیکھیں اسے توریہ کہا جاتا ہے۔
چور نہیں کہہ رہے اس کو، چوری کی بات نہیں یہاں پہ کر رہے، کیونکہ چوری تو نہیں کی تھی، ہاں مال اس کے پاس سے ضرور نکلا ہے، اس لیے کہتے ہیں جس سے ہمارا مال برآمد ہوا ہے اسے چھوڑ کے ہم کسی دوسرے کو کیسے رکھ لیں، انا اذا لظالمون، پھر تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورے کرنے لگے، ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ وہی شخص تھا جس نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہیں کرتے، کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب پھر وہی، اس کے اندر کوئی خیر تھی تھوڑی بہت، وہ کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تمہیں پتا ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہیں ٹلوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، میں نہیں جا رہا یہاں سے۔ بنیامین کو لیے بغیر میں تو اپنے باپ کو فیس ہی نہیں کر سکتا، میں نہیں جاؤں گا۔ ارجیو، تم چلے جاؤ، الا ابیکم، اپنے باپ کے پاس جاؤ اور جا کے کہو یا ابانا ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیر کی نگہبانی تو ہم کر نہیں سکتے تھے، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ جب یہ بات جا کے کہی والد سے تو والد نے وہی جواب دیا جو اس وقت دیا تھا جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ ایک پلاننگ کر کے آئے تھے اور اس کے کرتے پہ ایک چھوٹا خون لگا کے آ گئے تھے، اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا تھا۔ اب پھر کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا ہے، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا خدا را اب تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، میں تم سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنی فریاد اپنے رب کے حضور کر رہا ہوں، میں تو اپنی پریشانی اور اپنا شکوہ اللہ ہی کو سنا رہا ہوں، میں تم سے کچھ نہیں کہہ رہا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو، میں جیسے اپنے رب کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میرے بچوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ ان کی ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافر، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اتنی پیاری آیت ہے، بڑے سے بڑے امتحان میں سے بھی گزرنے کے لیے یہ حوصلہ دینے والی آیت ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مومن کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے، اس سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یا میرے بچوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈ کے لاؤ اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور یہ جو دعا کرتے ہیں اللہ سے یہ کتنی پیاری ہے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، انتہائی غم کی کیفیت میں، انتہائی پریشانی کی حالت میں، جب انسان کو دکھوں اور غموں نے گھیر رکھا ہو، بس اپنے رب کے حضور ان الفاظ میں بات
جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنی دکھ بھری داستان تیرے حضور پیش کرتی ہوں، میں اپنے غم کی فریاد، میں اپنی پریشانی کا شکوہ یا اللہ تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون پریشانیاں دور کر سکتا ہے، کون غموں کو ٹال سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ سورہ یوسف سے ایسے ہی ہمیں سبق ملتے ہیں، ہم بس ایک ہی پہلو دیکھتے ہیں سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار جو ہمیں نظر آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر جو ہمیں نظر آیا، اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق، اللہ کے ساتھ ان کی جو ریلیشن شپ ہے، اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے والا جو ان کا کردار ہے، مایوسی کبھی نہیں۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنائی فرمائیں اور ہم پر خیرات کر دیں۔ اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ نوبت آ گئی۔ اب یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا، تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان ہوا کرتے تھے۔ قالوا اانک لانت یوسف، اب ایک دم چونکے، ہیں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ پھر پکار اٹھے، اللہ کی قسم، تمہیں اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی الفاظ فرمائے تھے جب مکہ فتح ہوا اور اہل مکہ سے آپ نے، ظاہر ہے انہوں نے بھی بہت ستایا تھا آپ کو، یوسف کے بھائیوں کی طرح بڑے دکھ دے رکھے تھے، بہت آپ کو رنج و علم میں مبتلا کیا تھا، اور جب مکہ فتح ہوا تو بالکل یہ ایسی ہی کیفیت تھی وہاں پہ بھی، سر جھکائے کھڑے تھے برادران یوسف کی طرح، سرداران قریش نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ آپ خانہ کعبہ سے باہر نکلے، وہ اکڑی ہوئی گردنوں والے اب سرنگوں کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہنے لگے، تو نیک بھائی ہے اور نیک بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، آج میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پہ ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ قصہ یوسف جاری ہے انشاءاللہ اگلے لیسن میں، آج ہی اس کو مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔